علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 عبادتوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے کہ یہ آج کی رات شب قدر کی ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سیدہ عائشہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو معاف فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر ثواب کے لیے شب بیداری کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان المبارک کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سورہ قدر 70 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 2 رکعت نفل نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ 4 رکعت نوافل۔ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ اس کے بعد جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، طاق عدد میں پڑھیں،
چاہے 11 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ 4 نفلیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت نفل ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا گویا ابھی پیدا ہوا ہو، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ فرمانی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو شخص شب قدر میں بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، اسے ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ 27ویں شب میں قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اگر وہ سب کی سب صورتیں پڑھی جائیں تو عذاب قبر سے نجات اور بخشش کے لیے افضل ہے۔ یہ ٹوٹل 7 صورتیں بنتی ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے رکوع پہ مشتمل ہیں۔ سورہ ملک 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت اور گناہ کے لیے بہت افضلیت کی بات ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے۔ لہٰذا تمام ناظرین سے التجا ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں بھرپور طریقے سے کمر بند ہو کے عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ پورا سال تو ہم نے تمام راتیں سو کے گزارنی ہے، صرف رمضان المبارک کی ایک 27ویں شب ہے جس میں ہم نے ڈیروں ڈیر عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ لہٰذا اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر جو عبادات آپ کو بتائی گئی ہیں، اگر آپ 27ویں شب میں یہ تمام عبادات کریں گے تو یہ بہت افضلیت کی حامل ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اگر آپ کو وقت میسر ہو تو صلاۃ التسبیح کا بھی ضرور اہتمام کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔